بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز ساتھیو، ہم مقصد اول اوامر کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں بھی فصل اول مادہ امر کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ مادہ امر میں بھی چند مباحث موجود تھے، ان میں سے مبحث اول کے بارے میں ابھی تک ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اور مقصد اول کا خلاصہ، مبحث اول کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ امر، یہ جو مادہ امر ہے، یہ مشترک لفظی ہے، اور دو معنی علماء، بنیادی دو معنی علماء ذکر کرتے ہیں، اور معنی اول طلب اور معنی دوم فعل علماء نے ذکر کیا تھا۔ آج کی ہماری گفتگو بھی اسی گفتگو یہ مبحث اول سے ہی مربوط ہے، وہ یہ ہے کہ اعتبار علو والاستعلاء، امر جو طلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس میں ایک بحث ہے، بحث یہ ہے کیا امر جو طلب کے معنی میں آتا ہے، وہاں پر امر کے صدق آنے کے لیے آمر میں علو کا پایا جانا ضروری ہے، یا اس امر میں استعلاء کا موجود ہونا ضروری ہے، یا کوئی ضروری نہیں ہے۔ علو اور استعلاء کا مطلب یہ ہے کہ امر کرنے والا ایسا شخص ہو جس کی مرتبت جو ہے مأمور سے بلندتر ہو، یا امر کرنے والا جو ہے امر کرتے وقت اپنے آپ کو بالا سمجھ کر امر کرنے کے جو طریقہ کار ہوتا ہے اسی طریقے کو اپنانا، کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں، طلب علو، استعلاء کا مطلب کیا؟ طلب علو، کیا یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو یہ مبحث ثانی جو ہے وہ اسی چیز کے بارے میں ہے، اور یہاں پر بھی اختلاف نظر موجود ہے، یعنی امر بمعنی طلب کے صدق آنے کے لیے علو یا استعلاء ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ جواب فرماتے ہیں اصولیین میں اختلاف نظر موجود ہے، یعنی اصولیین کا کوئی متفقہ کوئی نظریہ یہاں پر موجود نہیں ہے، جیسے کہ ہم پہلے سے ہی یہ گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ بہت سارے مسائل میں اصولیین میں، علماء اصول میں اختلاف رہا ہے، تو یہ جو موضوع ہے اس میں بھی اصولیین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو کتنے نظریات موجود ہیں؟ مجموعی طور پر 4 نظریات یہاں پر موجود ہیں، یعنی علماء میں سے 4 گروہ علماء کے موجود ہیں جو اس مسئلے کے بارے میں، اس سوال کے بارے میں اپنا ڈیفرنٹ پوائنٹس آف ویو وہ رکھتے ہیں۔ اب ان میں سے کیا ہے؟ سب سے پہلا جو نظریہ ہے، علو شرط ہے، استعلاء شرط نہیں ہے۔ یہ محقق خراسانی صاحب کفایہ اخن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا نظریہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں علو شرط ہے، یعنی آمر اس کے پاس جو ہے اختیارات ہونا ضروری ہے، اس کی مرتبت کا بلند ہونا ضروری ہے۔ اچھا، وہ جو علو ہے یہ عالی ہے، یا عالی ہونا ہے، یہ کس جہت سے ہے؟ مثال کے طور پر پیرنٹس ہے، یا اساتذہ ہے، یا جن کے پاس جو لیجٹیمیٹ اتھارٹی موجود ہے، تو بہرحال کسی نہ کسی جہت سے جو امر کرنے والا ہے اس کے پاس اختیار کا ہونا، عالی ہونا شرط ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو امر کر رہا ہے وہ ہمیشہ تحکم کے انداز میں، آمرانہ انداز میں ہی حکم کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ جس قسم کا بھی کام کرنے کے لیے کہیں، چاہے وہ آرڈر جاری کرے، چاہے وہ ریکویسٹ فارم میں ہو، طلب کریں، برائے مہربانی اس کام کو انجام دے دیں، محقق فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، عالی سے جب بھی یہ امر صادر ہو جائے تو اس کا امتثال ہر حالت میں ضروری ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس نظریہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ علو اور استعلاء دونوں شرط ہیں، یعنی علو بھی ضروری ہے، بندہ عالی ہو، اور ساتھ ساتھ امر کرتے وقت بھی وہ ریکویسٹ فارم میں یا کسی اور انداز میں امر نہ کرے، بلکہ اپنی جو مرتبت ہے اسی مرتبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی انداز میں ہی حکم کرے، اس کام کو انجام دے، یہ کام کرو، سبق پڑھو، کھانا کھاؤ، اس قسم کا ہونا چاہیے، برائے مہربانی اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو دوسرا نظریہ ہے یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا نظریہ ہے۔
تیسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ علو اور استعلاء میں سے کوئی بھی ضروری نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ نہ علو کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہی استعلاء کا ہونا ضروری ہے، بلکہ کوئی بھی کسی چیز سے، کوئی بھی کسی شخص سے کوئی چیز طلب کرے تو اس کو ہم امر کہیں گے. یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ محقق بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے. اور چوتھا قول وہ یہ ہے کہ علو اور استعلاء میں سے کوئی ایک ہو تو کافی ہے. یعنی یہ جو فرماتے ہیں کہ یا تو بندہ عالی ہونا چاہیے یا بندہ عالی نہ ہو تو کم از کم مستعلی ہو. یعنی امر کا جو طریقہ کار ہے، آرڈر جانی کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو طریقہ انداز ہے، اسی کو اپنائیں. یہ جو ہے ان میں سے ایک کا ہونا کافی ہے، دونوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں. یہ ہو گئی 4 نظریہ. اب ہم بڑھتے ہیں کہ یہ جو نظریات جو علماء بیان کر رہے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے اور صاحب کتاب کس نظریے کو اختیار کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو نظریہ تھا وہ قول اول ہے. تو قول اول ہمارے پاس کیا تھا؟ وہ تھا محقق خراسانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا نظریہ تھا. ان کی دلیل یہ ہے کہ عقلاء کی نگاہ میں عالی سے صدور کافی ہے، یعنی عالی سے امر کا صادر ہونا کافی ہے، استعلاء کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ عقلاء عالم سے پوچھیں گے کہ امر کے صدق آنے کے لیے کیا کافی ہے، تو عقلاء فرق کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو بندہ ہے عامر ہے، امر کرنے والا اگر حقیقت میں عالی ہو تو بس کافی ہے. اس امر کا امتثال ہر حالت میں ہونا ضروری ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، اس کی جو ہے مخالفت نہیں کر سکتے. اگر مخالفت کریں گے تو یہ بندہ مجھے جو معصیت کار ٹھہرائے گا اور اس کو سزا مل سکتی ہے. جب تک امر عامر کی طرف سے صادر ہو جاتا ہے اور عامر عالی ہوتا ہے تب تک اس فعل کو انجام دینا ضروری ہے، اس کی مخالفت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. عقلاء عالم جو ہے یہ دلیل عقلاء کیا ہے؟ یہی ہمارے لیے کافی ہے. یہ عقلاء جو ہے سب کا اس بات پر اتفاق کا پایا جانا یہ ہمارے لیے کافی ہے. اگرچہ یہ جو عامر ہے امر کرتے وقت وہ عاجزانہ طور پر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ امر کرتا ہے، لیکن یہ اس کی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اس امر کا جو امتثال ہے وہ ہم سے ساقط نہیں ہوتا، بلکہ وہ چاہے عاجزی کے ساتھ کوئی حکم کریں چاہے بغیر عاجزی کے ساتھ کوئی حکم کریں، ہر حالت میں اس کا امتثال ضروری ہے. قول دوم کی دلیل، قول دوم کی دلیل یہ ہے کہ جو کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا نظریہ تھا کہ علو اور استعلاء دونوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک کافی نہیں ہے. تو ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں عربی میں لفظ فارسی کے لفظ فرمان کی طرح ہے جو علو کو اپنے ضمن میں لیا ہوا ہے. یعنی کیا ہے؟ جیسے کہ فرماندہ لشکر فارسی میں کہا جاتا ہے، کمانڈر کو اس کو فرماندہ لشکر کہا جاتا ہے. کہتے ہیں جس طرح سے فرمان فارسی میں اس حکم کو کہا جاتا ہے جس کا کرنے والا جو فرماندہ ہے، فرمان حکم کرنے والا اگر عالی ہو تو اس عالی سے اگر کوئی حکم صادر ہو تو اس کو فرمان کہتے ہیں. تو عربی میں یہ لفظ امر ہے، فارسی کے لفظ فرمان کی طرح ہے. پس جس طرح سے فرمان کے صدق آنے کے لیے علو کا ہونا ضروری ہے عامر میں، اسی طرح سے عربی میں جو لفظ امر ہے اس کے صدق آنے کے لیے، اس کے طلب پر جو دلالت ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو امر کرنے والا شخص ہے یہ شخص کیا ہونا چاہیے؟ یہ شخص اپنے اندر علو رکھتا ہو، وہ عالی ہو، تب جا کر اس سے صادر ہونے والے امر کو ہم طلب کہہ سکتے ہیں، اس کا امتثال ضروری ہے. اچھا، اسی وجہ سے آگے کہتے ہیں دیکھیں کہ ہم نے کہا یہاں پر کہ چونکہ اس میں فرمان جو ہے فارسی میں فرمان جو جاری کرنے والا ہے یا جو حکم کرنے والا ہے اس میں علو کا ہونا ضروری ہے، اسی وجہ سے دانی عالی کو حکم کرے تو اس کی مذمت کی جاتی ہے. کیوں مذمت کرتے ہیں؟ مذمت کرنے کی وجہ یہ ہے چونکہ حکم کرنے والا عالی نہیں ہے، جبکہ فرمان جاری کرنے والے کے لیے حکم صادر کرنے کے لیے امر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکم کرنے والا عالی ہو. جب ایک دانی شخص جس کی مرتبہ پس ہے یا دوسرے سے کمتر ہے وہ اپنے سے مافوق کے لیے کوئی حکم کرے تو عقلاء کیا اس کی مذمت کرتے، تم نے ایسا کام کیوں کیا جو تمہارے اختیار میں ہی نہیں تھا، تم نے کوئی مس یوز کیا ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں. بس مذمت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امر ہمیشہ عالی کو کرنا چاہیے.
اور ایک روایت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے کہ اس روایت میں بھی شاہد موجود ہے کہ جو دلالت کرتا ہے کہ عامر کے لیے عالی ہونا ضروری ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ قول بریرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتأمرنی یا رسول اللہ قال انما انا شافع۔ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ فرماتے ہیں کہ استعلاء کا معتبر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر صورت استدعاء ہو، ریکویسٹ فارم میں ہو، تو اس وقت اس پر امر صدق نہیں آتا۔ اس کی دلیل یہ ہے بریرہ کا جو قول ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایک روایت ہے، روایت کی تفصیل یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک لونڈی تھی، ایک کنیز تھی، اس کو آپ نے آزاد کر دیا۔ جب یہ آزاد ہو جاتی ہے تو یہ اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے، اور شوہر سے اس نے کہا کہ اب میں آزاد ہو گئی ہوں تو میں مزید تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، چونکہ اسلام میں ہم کفو ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس وائف جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، تو یہ آزاد ہے، اور دوسری طرف اس کا جو ہے میاں ہے وہ غلام ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اب تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ تو اس کا شوہر جو ہے روتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شخص یہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے۔ جب یہ پیش آیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کو دیکھ کر فرمایا، اس خاتون سے کہا کہ تم اسی کے ساتھ زندگی گزارے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اس وقت اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے امر فرماتے ہیں، امر کرتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال انما انا شافع، میں امر نہیں کر رہا، میں تمہیں سفارش کرتا ہوں، میں تمہیں ایڈوائز کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ بس یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر علو کا پایا جانا ہی کافی اگر ہوتا تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے اس خاتون کے لیے، پر یہ حکم ہی کافی ہوتا، دوبارہ اس خاتون کا سوال کرنا یہ مناسب ہی نہیں تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں جو سب سے مقدس ترین جو ہستی ہے، جس کے لیے کائنات خلق ہوئی، وہ رسول کی ذات ہے، اور رسول کی اطاعت کرنا ہر فرد پر واجب ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، اس خاتون نے جب سوال کیا یا رسول اللہ آپ مجھے امر کر رہے ہیں، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں سفارش کر رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے امر تو ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر استعلاء موجود نہیں ہے۔ آپ نے اس امر تو کیا ہے، لیکن یہ جو امر ہے وہ استدعاء کے جو ہے وہ انداز میں آپ نے امر کیا ہے، اس وجہ سے یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ اب قول سوم ہے، ان لوگوں نے بھی دلیل پیش کی ہے۔ اب یہاں پر قول سوم کو بیان کرنے سے پہلے صاحب کتاب کا نظریہ کیا ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ صاحب کتاب اسی دوسرا جو نظریہ ہے امام خمینی کے جو نظریہ اسی کو اختیار کرتے ہیں اور اسی دلیلوں کو وہ قبول کرتے ہیں۔ قول سوم کی دلیل یہ ہے، علو کے معتبر ہونے کی دلیل وہی ہے جو قول اول کی دلیل ہے۔ یہ جو فرماتے تیسرے قول کے جو ماننے والے وہ کہتے ہیں دیکھیں علو قول اول کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ عقلاء عالم سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو عقلاء یہ کہتے ہیں کہ عالی سے امر کا صادر ہونا ہی اس کے وجوب امتثال کے لیے کافی ہے، وہاں پر استعلاء کا پایا جانا کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہتے ہیں دیکھیں یہ بس اس وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں علو ضروری ہے۔ اور استعلاء کے معتبر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل کہتے ہیں وہ یہ ہے، اگر سافل مستعلی اپنے سے عالی کو امر کرے تو اس کی توبیخ کرنا درست ہے۔ ایک پاس شخص ہے جس کے پاس اتنی اتھارٹی موجود نہیں ہے، اگر وہ اپنے سے عالی کو کوئی امر کرتا ہے تو اس کی مذمت کی جاتی ہے، بھائی تم نے کیوں امر کیا تھا، تمہیں اس کا حکم کرنے کے لیے کس نے کہا تھا، کیا تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے، تمہیں بات کرنے کے طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا ہے، یہ جو توبیخ ہے یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی توبیخ کرنا کیوں صحیح ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر امر صدق آ رہا ہے اس وجہ سے اس کی توبیخ صحیح ہے، اگر اس کی جو بات ہے اس نے جو حکم جاری کیا تھا اگر امر صدق ہی نہیں آتا ہے تو پھر اس کی مذمت کیوں کرتے ہیں، کہ پس مذمت کا درست ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر امر صدق آ رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ایک قول جو ہے وہ ہم یہاں پر رہ گیا تھا، وہ قول کیا تھا، آخر میں ہم نے کہا تھا
کہ مادہ امر کے صدق آنے کے لیے ان میں سے کسی بھی ایک کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہا ہے، اس کی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ سب صاحب کتاب نے اپنے نظریے کو قول دوم کو اپنا نظریے کے طور پر اختیار کیا ہے، یہی کافی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ استعلاء کی تعریف کریں، استعلاء کسے کہا جاتا ہے؟ کیا امر بمعنی طلب کے صدق آنے کے لیے علو اور استعلاء ضروری ہیں؟ 2 سوال۔ اور تیسرا سوال ہے کہ صاحب کتاب کا نظریہ و دلیل کیا ہے، بیان کریں۔ اور لاسٹ ون ہے محقق بروجردی کا نظریہ کیا ہے، بیان کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔